السلام علیکم پیارے بچوں، رکشی آپا آج پھر آپ کے لیے ایک بڑی مزے کی کہانی لے کر آئی۔ پیارے بچوں، آج جو کہانی لے کر میں آئی ہوں وہ دو دوستوں کی کہانی ہے، اشر اور احسن کی کہانی۔ بچوں، ہوا کچھ یوں کہ اشر نے کچھ دن سے دیکھا کہ احسن آج کل بہت زیادہ اداس اور بے قرار پھرتا ہے۔ وہ حیران تھا کہ اس نے تو بڑی گرم جوشی سے احسن کو عید کی مبارکباد دی ہے، اسے اپنے گھر بھی بلایا ہے، مگر احسن خوشی اور مسرت کے تہوار پر خوش ہونے کی بجائے اتنا اداس کیوں ہے؟ اشر نے احسن سے پوچھا، یار تم ٹھیک تو ہو نا؟ احسن نے اسے ہنستے ہوئے کہا، ہاں یار میں ٹھیک ہوں۔ مگر پھر بھی بچوں، اشر کے دل میں ایک خلش سی رہی۔ اشر اپنے امی ابو کا بہت ہی لاڈلا بیٹا تھا۔ اس نے پورے روزے رکھے تھے اور اس نے پورے روزے رکھنے کی وجہ سے عید کے دوسرے دن اپنے گھر پر ایک بہت بڑی پارٹی رکھی۔ اشر کو روزے رکھنے کی خوشی میں بہت سارے پیسے ملے، ڈھیروں شاباشیں بھی ملی۔ اس کے خالہ، ماموں، چاچا سب نے اسے بہت زیادہ پیسے دیے، کسی نے 500 روپیہ، کسی نے 1000 روپیہ، کسی نے 100 روپیہ۔ تو بچوں، اشر نے اپنے امی ابو سے کہا کہ اس ہونے والی پارٹی کا خرچہ تو جناب میں خود اٹھاؤں گا، میرے پاس بہت پیسے ہیں۔ اب کیا ہوا بچوں کہ جب دوبارہ اشر کی احسن سے ملاقات ہوئی تو اس نے دیکھا کہ احسن ابھی بھی چپ چپ ہے۔ اس نے اسے پھر اپنائیت سے پوچھا، تمہاری طبیعت تو خراب نہیں؟ تو اس نے نقاہت سے جواب دیا، ہاں میرے سر میں درد ہے۔ اور جب اشر نے احسن کو اس پارٹی میں آنے کی دوبارہ دعوت دی تو اس نے کہا، نہیں میں تمہاری پارٹی پر نہیں آ سکوں گا۔ اشر بہت مایوس ہوا، اس نے غصے سے پوچھا، لیکن کیوں؟ احسن نے بتایا کہ میرے پاس تم سب کی طرح کے نئے نئے کپڑے نہیں ہیں۔ لیکن بچوں، کیا ہوا کہ اشر احسن کو تسلیاں دیتا رہا اور اس کے دل میں احسن کے لیے بہت ہمدردی تو پیدا ہوئی، لیکن پھر وہ گھر جا کر اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا، اپنی جمع شدہ رقم کے بارے میں سوچ سوچ کر خوش ہوتا رہا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میں تو اتنی بڑی پارٹی کروں گا، ہم تو اتنا فن کریں گے، اتنا مزہ آئے گا۔ سو بچوں، کیا ہوا کہ رات کو اشر یہی باتیں سوچتا سوچتا سو گیا اور اس نے خواب میں بہت سی پریوں کو اڑتا ہوا دیکھا۔ ایک باغ میں جیسے ادھر ادھر بھاگتی ہوئی حسین پریاں اسے دکھائی دی۔ اشر نے خواب میں ان حسین پریوں سے پوچھا، میں بھی تمہارے ساتھ کھیلوں؟ تم میرے پاس رہو، میرے ساتھ کھیلو۔ اشر نے یہ بات کہی تو ان میں سے ایک بہت پیاری پری نے اشر کو جواب دیا، نہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیل سکتے، تم بہت مغرور ہو، تم اچھے انسان نہیں ہو۔ بچوں، اشر پریوں کی یہ بات سن کر بہت حیران اور بہت پریشان ہوا۔ اس نے کہا، کیوں؟ میں نے ایسا کیا کیا؟ میں نے تو سارے روزے رکھے ہیں، مجھے اس کے انعام میں اتنے پیسے بھی ملے ہیں۔ تو خوبصورت پری نے کہا کہ ہم صرف ان بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں جو اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شامل کریں اور جو اپنے دوستوں کو اپنی خوشی میں بھولنا چاہیں۔ سو اشر نے کہا، لیکن میں نے تو اپنے سب دوستوں کا خیال رکھا، میں نے تو ان سب کو اپنی پارٹی پہ انوائٹ کیا، میں نے ان سب کو دعوت دی۔ اس نے اپنی صفائی میں پریوں سے کہا، لیکن پری نے کہا کہ تمہارا دوست احسن تمہارے سامنے روتا رہا اور وہ اتنا اداس نظر آتا رہا، لیکن تم نے اس کی مشکل کو سمجھا ہی نہیں، تم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ تم اس کی اداسی کو خوشی میں کیسے بدل سکتے ہو۔ تو بچوں، اشر نے فوراً پوچھا، تو پری، ننھی پری، حسین پری، میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو بچوں، پری نے اسے بتایا کہ تم اس کے لیے نئے جوتے لاؤ، اس کے لیے نیا لباس لاؤ اور اس کی عید کی خوشیوں کو مکمل کرو۔ اب بچوں، پری نے اسے مشورہ دیا کہ دیکھو بچے، اگر تم چاہو تو تم اپنی پارٹی بڑی سادگی سے منا سکتے ہو اور اپنے سارے پیسے بچا سکتے ہو اور ان پیسوں سے اپنے دوست کی مدد کر سکتے ہو۔ سو بچوں، کیا ہوا کہ اشر کو پوری بات سمجھ آ گئی اور اس نے اس پری سے اپنے دوست کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا۔ صبح بچوں، اشر کو اپنا رات کا خواب ذہن میں بار بار گھومتا ہوا دکھائی دیا۔ اب تو بچوں وہ اپنا مصمم ارادہ بنا چکا تھا۔ سو کیا ہوا کہ صبح ناشتے کی میز پر اشر نے اپنے امی ابو سے کہا کہ ابا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ
کہ میں یہ تقریب، یہ پارٹی بہت ہی سادگی سے مناؤں گا۔ اس کے ابا اس بات پر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا خیریت تو ہے نا، کل تک تو یہ پارٹی بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی تھی۔ سو بچوں اشر نے فوراً انہیں اپنا رات کا خواب سنایا، جس میں اس نے بتایا کہ ایک پیاری پری نے اسے مشورہ دیا کہ تمہیں ان پیسوں سے پارٹی کرنے کی بجائے اپنے دوست کی مدد کرنی چاہیے۔ سو بچوں اس کے ابا نے اسے اس کے اس نیک ارادے پر بہت پیار کیا اور اس سے کہا ہمارا بیٹا اتنا بڑا اور اتنا سمجھدار ہو گیا ہے، اسے کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ سو بچوں اشر اپنے ابا کے ساتھ شام کو بازار گیا، اپنے دوست کے لیے بالکل اپنے جیسے نئے کپڑے، جوتے سب پیک کروائے، اور جب احسن نے یہ تحفے دیکھے تو وہ تو بچوں خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے دوست اشر کو گلے لگا لے۔ ان کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ روز کی طرح رکشی آپا کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل پھر ایک بہت ہی پیاری سی مزے کی کہانی کے ساتھ میں پھر آؤں گی۔ اللہ حافظ۔